السلام علیکم، میں ہوں عائشہ جہاں زیب اور ایک ذرا سوچنے دو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ کبھی کوئی 200-250-300 سال پہلے کسی کا خواب ہوگا؟ کسی نے کبھی سوچا ہوگا کہ کوئی ایسا آلہ ہوگا کہ جس میں تصویر بنائی جا سکے گی؟ اور اگر اس لمحے اس وقت کسی شخص کو اس نے اپنا یہ پیغام یا اپنی سوچ بتائی ہوگی تو یقیناً اس نے اسے دیوانہ کہا ہوگا یا پاگل کہا ہوگا۔ آج سے 300 سال پہلے اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر کوئی ایسا آلہ ہوگا جس سے کوسوں میل دور بیٹھے انسان سے بالواسطہ ملاقات ہو سکے گی، بات ہو سکے گی، تو یقیناً ایک شخص سننے والے کو کہے گا کہ یہ جادوگر ہے، عین ممکن ہے کہ پتھر اٹھا کے مار بھی دے۔ آج جو ہم جی رہے ہیں یہ انسان کی ترقی کا دور ہے، لیکن یہ ترقی شروع کہاں سے ہوئی؟ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جس سے ہم بڑھتے بڑھتے آج اس دور میں آ گئے ہیں؟ جانتے ہیں آج یہی کہ انسان اتنا آگے بڑھا تو کس چیز سے؟ میں بلا رہی ہوں عدیل ہاشمی کو۔ عائشہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ تو کسی زمانے میں کامیڈی کے انداتا ہوا کرتے تھے، یعنی کامیڈی کثرت سے کیا کرتے تھے، پروگرامز بھی تھے، ایون ٹیلی فون کمپنی کا ایڈ بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی کامک ہی ہوتا تھا۔ تو یہ فوکس شفٹ کر کے سوچنے سمجھنے کا بیوپار کیسے شروع کیا آپ نے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم تو ان سے سوال لیا کرتے تھے پروگرام کے آخر میں، یہ یلغار پہلے کیسی ہوگی سوالوں کی، اور میرے اوپر یلغار کیسی ہوگی؟ دنوں سے نا پیٹ میں پک رہا تھا یہ سوال، میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ ہی لوں۔ اچھا، مجھے بتایا ہوتا، میں کچھ تیاری کراتا اس کی، لیکن اب آپ نے ایک دم سے پوچھا ہے تو سچ ہی بولنا پڑے گا۔ جو سوال یکدم سامنے آ جائے اس کا جواب انسان بوکھلا کے سچ ہی دے دیتا ہے۔ یہ بات ہے کم سے کم 35-40 برس پہلے کی، اور جب آپ جوان تھے؟ میں تو اب بھی جوان ہوں، اور آپ تب بھی بزرگی میں قدم رکھ چکی تھی۔ الحمدللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے عزیز اور بزرگ طارق عزیز صاحب نے بہت سال پہلے اور بہت دیر تک ایک بہت مشہور زمانہ پروگرام کیا۔ وہ پہلے طارق عزیز شو تھا، اس سے پہلے نیلام گھر ہوا کرتا تھا۔ اس میں اکثر کبھی کبھی انٹلیکچوئلز بھی آیا کرتے تھے، ایک مہمان ہستی آیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ احمد ندیم قاسمی صاحب آئے تھے، اس میں اتنا سا تھا 8-10 برس کا، اور میں واقف نہیں تھا ان سے زیادہ۔ تو طارق عزیز صاحب نے قاسمی صاحب سے سوال یہ پوچھا کہ آپ اتنے انٹلیکچوئل ہیں، آپ شاعری کرتے ہیں، تصانیف لکھتے ہیں، تو آپ کے نزدیک کون سا ایسا موضوع ہے جو آپ کی دلچسپی کا باعث ہے؟ تو مجھے وہ جملہ یاد ہے قاسمی صاحب کا، جس کی سمجھ مجھے بہت سال بعد آئی، لیکن جملہ میرے دل پہ نقش ہو گیا۔ قاسمی صاحب نے کہنے لگے کہ میں نے بہت سے موضوعات کے بارے میں سوچا ہے، سمجھا ہے، ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش کی ہے، لیکن میری رائے میں جو سب سے گہرا موضوع ہے وہ انسان خود ہے۔ ارے واہ! مجھے یہ بات بہت پسند آئی ہے۔ تو بہت سالوں کے بعد جب کچھ طنز و مزاح کو بھی چھیڑ لیا، کچھ یہاں وہاں کچھ پڑھ لکھ بھی لیا، بہت کم پڑھا لکھا، اپنی جہالت کو ذرا سا کم کرنے کی کوشش کی، پھر خیال آیا کہ ارے وہ قاسمی صاحب کا ایک جملہ تھا کہ بھئی جو موضوع ہے سب سے دلچسپ وہ تو انسان خود ہے، تو آؤ دیکھیں کتنی دلچسپی ہے اس میں۔ تو بس وہ جو انسان ہے اس موضوع میں تو الجھ کے رہ گیا، اور عائشہ بھی الجھ کر رہ گئی، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ سب بھی اس میں الجھ کے رہ جائیں۔ تو ہمارا موضوع عام طور سے ہمیشہ کچھ انسان سے متعلق ہی ہوتا ہے، تو آج بھی ایسے ہی ہے۔ ایک یہ بہت دلچسپ بات کی عائشہ نے کہ اگر 200-250 سال پہلے، 300 سال پہلے، 500 سال پہلے آج کی جو دنیا ہے اس کی تصویر کوئی اس وقت کسی سے کہتا کہ فولاد کی چیز ہوگی جو ہوا میں اڑے گی، یہاں سے آپ کچھ چھوئیں گے تو آپ کو تصویر دکھے گی کسی عزیز کی جو ہزاروں میل دور ہوگا، اس سے آپ بات کر سکیں گے، رات کے وقت برقی قمقمے روشن ہوں گے، آپ سوچئے 1000 برس پہلے کسی کو یہ کہنا، یا 500 برس پہلے، وہ کیا تصور کرتا کہ بھی یہ شخص واقعی بالکل پاگل ہو گیا۔ اور یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا، ہم سے مراد ہم نے، آپ نے نہیں، حضرت انسان نے، اس کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے، قریباً 250 برس کی ہے۔ 17ویں صدی کے وسط میں وہ پہلا انقلاب آیا جس کو صنعتی انقلاب کہتے ہیں، انڈسٹریل ریولوشن۔
جب پہلا انگلستان میں ایک انجن بنا, اور وہ انجن تھا بھاپ سے چلنے والی ایک مشین, کسی نے بنائی, جیمز واٹ نے بنائی. تو پھر انسانوں نے سوچا کہ ارے بھائی ہم تو ہاتھ سے اتنا کام کرتے ہیں کارخانوں میں اور فصلیں کاٹنے کے لیے اور کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے, تو یہ جو فولاد کی ایک چیز ہے اگر اس سے ہم کام لیں تو یہ تو تھکتی ہی نہیں ہے مشین. تو ہم نے انجن شروع کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک چھوٹا سا انجن جو بھاپ سے چلتا ہے یا کوئلے سے چلتا ہے, یہ 10, 20, 50, 100, 500 آدمیوں کا کام کرتا ہے. یہ بیمار نہیں پڑتا, اس کے بچے نہیں ہوتے, اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی, یہ شکایت نہیں کرتا, یہ بہانے بازی نہیں کرتا. یہ انجن یہ نہیں کہتا کہ بھی آج دل نہیں کر رہا, آج بارش ہو گئی ہے, آج اماں نے روک لیا ہے. یہ پہلا انقلاب آیا, انسان نے دیکھا کہ ہم ایک مشین سے بہت سے انسانوں کا کام لے سکتے ہیں. اب جب ہم نے یہ پہلا ایک کارنر جو تھا یہاں سے ہم نے ٹرن کیا ہماری تہذیب نے, اس کے 50-100 سال کے بعد اس کو ہم نے اور بہتر کر دیا. پھر ایک اور انقلاب آ گیا جس کو دوسری کہتے ہیں, انڈسٹریل ریولوشن. تو میرا خیال ہے کہ 4 آ چکے ہیں, میں مختصر بتاتا ہوں آپ کو, اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کی وجہ کیا بنی, کیونکہ وہ وجہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے, اور وہ جو وجہ ہے وہ ہماری آپ کی زندگی میں آج بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو جب 4 آئے یہ, تو پہلا یہ بھاپ والا آیا, دوسرا کوئلے والا آیا, تیسرا بجلی کا آیا جب بجلی ایجاد ہوئی, اور اس سے پہلے تو لالٹین میں ہم شام ہوا کرتی تھی, مغرب ہوئی تو اندھیرا ہو گیا, تو اب لالٹین جلے گی بھائی, کوئی بجلی نہیں ہے, کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہے, کوئی کیمرے نہیں ہیں. اس کے بعد پھر نیوکلیر انرجی کا آیا 19ویں صدی میں. آئنسٹائن کا نام سنا ہوگا آپ نے, مشہور تو وہ ہو گیا لیکن بہت سارے اور سائنٹسٹ بھی تھے. اور اس کے بعد ٹیکنالوجی کا آیا, یہ تو آپ سب واقف ہی ہیں سے, جب کمپیوٹر ایجاد ہوا, اور پھر یہ نئی عمر آئی دا ڈیجیٹل ایج, جس نے تو ایک دھماکہ کر دیا ٹیکنالوجی کا. بچے کے پاس ہے. اب تو میں دیکھتا ہوں کہ اسکولوں میں ہوم ورک نہیں دیتے. ہمارے زمانے میں ایک ڈائری ہوا کرتی تھی ہوم ورک لکھنے والی, جی بالکل, اس پہ ہوم ورک لکھا کرتے تھے ہر مضمون کا. اب تو وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ویب سائٹ پہ دیکھ لیں یہ سلیبس ہے. یہ انقلابات آئے. ابھی کچھ دن پہلے جب یہ اسموگ کی وجہ سے جب لاک ڈاؤن لگا ہے تو ہمارے بچوں کا اسکول آن لائن شفٹ ہو گیا کہ روز صبح 9 بجے کلاس لگے گی اور 10-10 منٹ کی بریک کے بعد آپ نے 1:30 بجے تک کلاسز بچوں کی ہوں گی. سو بچے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, کھا پی بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا وہ اسکول بھی اٹینڈ کر رہے ہیں. دیٹس ہاؤ اٹ از. یہ تو تصور ہی نہیں تھا, اور یہ سینکڑوں سال پہلے کیا جائیں, عائشہ کے بچپن کی بات میں نہیں کر رہا, وہ سینکڑوں سال پرانی بات ہے, اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں جو کہ کچھ دہائیاں پہلے کی بات ہے. یہ تصور کرنا کہ گھر بیٹھ کے اسکول میں موجود ہیں, ایگزیکٹلی یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. ہم تو اسکول جا کے بھی اسکول میں موجود نہیں ہوا کرتے تھے ذہنی طور پہ, ذہن کہیں اور ہوا کرتا تھا, سنیما گھر کی طرف یا کسی بازار کی طرف یا کسی فلم کی طرف وغیرہ وغیرہ, یا اماں کی چپل کی یا اماں کی, وہ واپس آ کے توجہ وہاں جایا کرتے. یہ جو صنعتی انقلابات ہیں یہ 200-250 سال ان کی عمر ہے, اور انسانی تاریخ میں 200-250 سال کوئی عمر ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے 200-250 سال. لیکن انسان کی ایک اور بہت بڑی خوبی ہے, بہت سی خوبیاں ہیں, ہم آپ سے بھی سنیں گے کہ آپ کی رائے میں انسان کی سب سے بڑی خوبی کون سی ہے, وہ بھی سنیں گے. لیکن ایک اور خوبی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کے پاس کسی تالے کی چابی آ جائے اور انسان ٹیکنالوجی کا ایک تالا کھول لے, پہلا والا, بس اس کے بعد یہ تقریباً یہ وہ کہانی بن جاتی ہے جو بارش کے پہلے قطرے کی ہوتی ہے, کہ بس پہلے قطرے نے بس یوں گرنا ہے اور اس کے بعد موسلادھار بارش شروع ہو جائے گی. اس کی ایک مثال یہ دیکھیے, 1903 کا زمانہ ہے. آپ میں سے کون کون سے ساتھی 1903 میں پیدا ہو چکے تھے عائشہ کے علاوہ؟ 1903 کی بات ہو رہی ہے, آپ تو پیدا نہیں ہو ہوئے. سکتا ہے کوئی, ہمیں کیا علم ہے, کوئی بزرگ ہو سکتا ہے, ہاں ہمیں کیا معلوم کہ صرف آپ ہی ہیں. اور 2 بھائی تھے نیو یارک میں, اور ان کا نام ہے رائٹ بردرز, اور یہ رائٹ سیدھے ہاتھ والا نہیں, یہ W سے رائٹ لکھتے ہیں. اور وہ سائیکلوں کی دکان کے اوپر سائیکلوں کی مرمت کیا کرتے تھے. ان کی عمریں تھیں کوئی 35, 36, 38 برس, وہ بہت بزرگ وہ نہیں تھے, اور بہت زیادہ وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, کالج والج گئے تھے لیکن یونیورسٹی میں کوئی PhD کچھ ایسا پڑھا بھی نہیں تھا. لیکن ایک جنون تھا ان کو, اور جنون تھا کہ جہاز ایجاد کرنا ہے. اور یہ انسان کا بہت پرانا خواب ہے
کہ ہم جو دھرتی ہے اس سے اپنا رشتہ ایسا کاٹ سکے کہ ہم اڑ سکیں، کیونکہ کب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں پرندوں کو، اور ایک انسان کی ایک فیسنیشن ہے کہ مجھے بھی اڑنا ہے، اور بہت طریقے ہم نے ایجاد کیے ایک زمانے میں، اور اب بھی کبھی کبھی تو شوقیہ کرتے ہیں، جس کو ہاٹ ایئر بلون کہتے ہیں. ایک بہت بڑا سا ایک غبارہ ہوتا ہے، اس کے نیچے آگ لگی ہوتی ہے، ایک ٹوکری بندی ہوتی ہے، اس میں لوگ جاتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ کنٹرول نہیں ہوتا تھا وہ کیونکہ ہوا جب چلے گی تو وہ وہاں چلا جائے گا. جہاز جب ایجاد کیا رائٹ برادرز نے 1903 میں، اس کے بعد دیکھیے کہ کیا کیا اس حضرت انسان کی عقل نے. ہزاروں سال لگے انسان کو جہاز ایجاد کرتے ہوئے، اور جہاز کے ایجاد ہونے کے 6 دہائیوں کے اندر انسان چاند پر پہنچ گیا تھا. تو جب پہلا تالا کھلا ٹیکنالوجی کا، اس کے بعد دیکھیں انسان نے کیا کیا ٹیکنالوجی کے ساتھ. اور کمپیوٹر کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا ہم نے کہ جیسے ہی ایجاد ہوا کمپیوٹر، کچھ دہائیوں کے اندر بچے کے ہاتھ میں ہے، ہر اسکول میں ہے، کالج میں ہے. کاروبار ممکن نہیں ہے موبائل فون کے بغیر، انٹرنیٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. جہاز نہیں اڑ سکتے، کھانا گھر ڈیلیور نہیں ہو سکتا، جو آرڈر کریں گے وہ نہیں، رابطہ نہیں ہو سکتا انسانوں کا. ارے اب سوچئے. آپ کی باتوں سے یاد آیا کہ چائنا نے ایسا سپر سونک پلین بنا لیا ہے جو لاہور سے نیو یارک یعنی یو ایس کی جو فلائٹ ہے وہ 1.5 گھنٹے میں کر دے گا. 1.5 گھنٹے میں؟ یس، 1.5 hour. 1804 میں وہ سواری ایجاد ہوئی تھی ریل کار، 1804 میں. اور آپ سوچئے کہ کیا کیا تھا انسان کی عقل نے کہ اس سے مثال کے طور پہ 2 سال پہلے ہم گھوڑوں کے اوپر یا بگیوں کے اوپر جایا کرتے تھے. اور آپ سوچئے کہ جب ٹرین ایجاد ہو جائے اور اس کے ساتھ بہت سارے ڈبے لگے ہوں جن میں آپ بہت سارا خام مال رکھ سکتے ہیں، سامان رکھ سکتے ہیں، اور ٹرین نے نہ تھکنا ہے نہ بیمار ہونا ہے گھوڑے نے، اور کئی 100 میل تک وہ جا سکتی ہے. تو کتنا فرق آیا انسان میں کہ تجارت کیسے ہو سکتی ہے، سفر کیسے ہوگا. گھوڑوں سے جان چھوٹ گئی. ہزاروں سال تک ہم گھوڑوں کے اوپر انحصار کرتے تھے، اور ایک ٹرین نے وہ چینج کر دیا، اور جہاز نے بھی وہی سلوک کیا. اور اب یہ دیکھیے کہ جو چائنا نے کیا کہ وہ جو وقت ہے 10 12 15 گھنٹے کا، اس کو سکڑ کر وہ 1-1.25 گھنٹے میں رہ جائے گا. اب سوچئے کس قدر اس سے فائدہ ہوگا انسان کا. لیکن میں نے ایک اور بات کرنی ہے. میں نے یہ کہنا ہے، یہ جو انقلابات تھے انسان کی زندگی میں، ٹیلی فون ہے، ٹیلی ویژن ہے، کمیونیکیشن ہے، دوائیاں ہیں، انسان خلا میں چلا جاتا ہے. انسان نے کپڑے ایسے ایجاد کر لیے کہ بالکل سستا سا کپڑا ہے، لیکن وہ آج سے 100-500 برس پہلے ٹھنڈ میں کیا کریں گے بھائی، کہاں سے آئے گا میرے پاس اونی کپڑے، کہاں سے آئیں گے. جوتے اتنے آرام دہ ہو گئے، اب گھڑی ایسی ایجاد ہوگی کہ ٹائم بالکل درست بتاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ کرنے کے لیے وہ ایسی کیا خوبی تھی کہ ہم ہی نے یہ کیا، اور ہم سے مراد میں اور آپ نہیں، لیکن انسان نے یہ کیا. کوئی اور جاندار کیوں نہیں کر سکتا یا کیوں نہیں کیا؟ چلو اس سے آدھا کر لیتے، کیوں نہیں کر سکا؟ وہ ایسی کیا چیز ہے انسان میں؟ عقل تو ہے، لیکن عقل سے ماورا بھی ایک اور خوبی ہے. میں نے آج اس کی نشاندہی کرنی ہے تاکہ آپ اپنی زندگیوں میں اس خوبی کا اطلاق کریں. لیکن وہ بتانے سے پہلے ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں ہم بنی نوع انسان کے سفر کا ملاحظہ کر رہے ہیں. جی ادی. عائشہ ایک بہت ہی عظیم سائنسدان تھا، اس کا نام تھا آئزیک نیوٹن. جی بالکل. وہ بہت سارے نوجوان زمانہ طالب علمی میں، اور میں ان میں شامل ہوں، نیوٹن کو کوس چکے ہیں. کیوں؟ میں بھی لا آف نیوٹن پڑھتے ہوئے، وہ ساری فزکس پڑھتے ہوئے، کیونکہ جو فزکس ہے آج کے دور کی، وہ اس نے 16ویں صدی میں اس کو دریافت کہہ لیں، ایجاد کہہ لیں، متعارف کہہ لیں. تو اب سمجھئے کہ ایک ایسا مضمون سائنس کا جو تقریباً ایک ہی شخص سے منسوب ہو جائے تو کیا اس کا ذہن ہوگا. یہ وہی ہے جس نے جب سیب گرا تھا تو بھائی تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم کشش ثقل کے بارے میں اتنے فارمولے یاد کرو؟ وہ سیب کھا لو آرام سے اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے رزق دیا. بس نہیں، اس کو چین نہیں تھا، بے چین روح تھی وہ. اس نے پورا کیلکولس ایجاد کر دیا، جو میں نے بھی پڑھا بی اے میں. میں نے بھی جب فزکس پڑھی تو وہ مغز ماری کرنی پڑی کیلکولس میں. اس نے ایک بڑی دلچسپ بات کی تھی، یہ مشہور زمانہ بات ہے. نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ آئی لک فاردر
because I stand on the shoulders of giants. میں اپنے آپ کو دور اندیش کہتا ہوں یا سمجھتا ہوں، میں دور تک دیکھ سکتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میری نظریں بہت تیز ہیں، اس لیے کہ میں اپنے سے پہلے آنے والے جو قداور لوگ تھے ان کے کندھوں پر کھڑا ہوں، اس لیے میں دور تک دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے یہ بات دہرائی اس لیے کہ آپ اپنے آس پاس جب دیکھیں گے، جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں، یہاں پہ دیکھیے ایک محفوظ جگہ ہے، کیمرے ہیں، لائٹس ہیں، آپ سب ہیں، آپ کسی نہ کسی سواری پر یہاں آئے ہیں، غالباً ٹانگے پہ نہیں آئے، غالباً بائسکل ہو سکتی ہے، اسکوٹر ہو سکتا ہے، رکشہ ہو سکتا ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، آبدوز ہو سکتی ہے، جہاز ہو سکتا ہے، ہمیں کیا معلوم بھئی کس پہ آئے ہیں۔ صحیح۔ ان میں سے کوئی سواری آپ نے ایجاد نہیں کی، آپ سے پہلے کسی نے ایجاد کی تھی۔ جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں یہ آپ نے ایجاد نہیں کیے، یہ آپ نے فصل نہیں کاٹی تھی کاٹن کی، کسی اور نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ جو کھانا آپ نے دوپہر میں کھایا یا رات میں کھائیں گے، پکائیں گے ضرور آپ یا آپ میں سے بہت سارے ساتھی، اگایا آپ میں سے غالباً کسی نے نہیں تھا، اس سپر مارکیٹ سے لیا تھا یا سبزی منڈی سے لیا تھا، کسی اور نے کیا تھا۔ جو جوتے آپ نے اتنے اچھے اچھے پہن رکھے ہیں جس سے پیر میں کنکر نہ چبھے، یہ آپ نے نہیں کیے۔ تو گویا ہم بھی نیوٹن کی طرح ایسی شخصیات کے جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، ان کے کندھوں پر کھڑے ہو کر آج یہ ساری مراد استعمال کرتے ہیں۔ انسان کی خوبی یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ بے شمار آ چکے ہیں دنیا میں، کچھ تو بہت ہی بڑے ہیں، ان سے تو ہم سب واقف ہیں، کچھ گمنام یا بے نام بھی ہیں، لیکن جو انسانی ریس ہے، جو انسانیت ہے بذات خود، اس میں کیا ایک خوبی ہے کہ وہ دنیا پہ قابض کہہ لیجئے یا غالب کہہ لیجئے آ گئی، اور جانور نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ دیکھیے کہ ایک اسٹوڈیو میں ہم موجود ہیں اور یہاں پہ بہت خونخوار لوگ موجود ہیں، یہ عائشہ یہاں بیٹھی ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ بہت مضبوط ہوں گے، خونخوار ہوں گے۔ آپ سوچئے کہ اگر اس وقت سٹیج کے اوپر دو بڑے بڑے بھالو آ جائیں تو کیا میں اور عائشہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میں تو نہیں کر سکتا۔ اگر دو شیر یا دو چیتے آ جائیں تو ہم دو تو مقابلہ ان کا نہیں کر سکتے۔ ایک انڈونیشیا جو ہے، اس کے جو جزائر ہیں، اس میں ایک کئی فٹ لمبی ایک چھپکلی کی مانند ایک چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کموڈو ڈریگن۔ وہ ہے چھپکلی لیکن وہ ڈائناسور کی طرح بہت بڑی، کئی فٹ لمبی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ یہاں آ جائے کوئی ایک بھی، تو ہم تو نہیں مقابلہ کر پائیں گے اس کا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے جاندار ہیں جو ہم سے جسمانی طور پہ بہت مضبوط ہیں۔ اگر ہم کسی جزیرے پہ موجود ہوں اور وہ بھی موجود ہوں، ہمارا زندہ بچنے کا چانس بہت کم ہے۔ اب ذرا بڑھاتے ہیں اس بات کو، ہم یہاں پہ کچھ 20 25 30 لوگ موجود ہیں، تو اگر 20 25 30 بھیڑیے یہاں پہ آ جائیں، یا افریقہ میں جو جنگلی کتے ہوتے ہیں بھیڑیے کے مانند پیر، وہ آ جائیں، تو شاید ہم سب ان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اب آنے لگی ہے بہت اہم بات۔ تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ یہاں سے قریب قذافی اسٹیڈیم ہے، جو آج کل اس کی توسیع ہو رہی ہے، اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ لوگ آ سکیں، بہت اچھا لگے گا وہ۔ آپ سوچئے اس کی ایک لمحے کے لیے کہ 50,000 تماشائی وہاں آ سکتے ہیں۔ آپ سوچئے اگر وہاں پہ 50,000 انسان ہوں اور 50,000 بھالو ہوں، تو کیا وہ 50,000 بھالو انسانوں کو مار لیں گے؟ اس کا جواب ہے کہ وہ نہیں مار سکتے، اور وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ مضبوط نہیں ہے، مضبوط تو وہ بہت ہے، وہ منظم نہیں ہے۔ تو بھالوؤں کا گروہ یا شیروں کا گروہ جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں منظم نہیں ہو سکتا۔ یہ جو انسان کو اللہ نے ایک قدرت میں عطا کی یہ خوبی کہ اپنے آپ کو یہ منظم کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، تو ہم کیا کریں قذافی اسٹیڈیم میں؟ ہم 10-12 لوگ اکٹھے ہوں گے اور سوچیں گے، ایک منصوبہ بنائیں گے کہ بھئی یہاں سے حملہ کریں گے، اور یہ جانور یوں ان کو کرتے 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 ہم ان سارے بھیڑیوں کو قتل کر سکتے ہیں۔ انسان جیسے گفتگو کر کے اپنے آپ کو اکٹھا کر کے تعاون کرتا ہے بڑے بڑے جتھوں میں، گروہوں میں، اس سطح کے اوپر جانور نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی انسان کی ایک خوبی ہے، بہت ہی بڑی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چڑیا ہے وہ کبھی کبھی غول کے غول اڑتے چلے جاتے ہیں شام کو، یا چونٹیاں جو ہیں وہ اکٹھے جاتی ہیں کبھی ایک قطار بنا کے، یا بہت سارے جو بندر ہوتے ہیں وہ 10 12 15 کا ایک قبیلہ سا بنا لیتے ہیں، لیکن زیادہ بڑی تعداد میں مستقل طور پہ جانور آپس میں تعاون نہیں کرتے۔ یہ جو کولیبوریشن، کوآپریشن، معاونت اور تعاون کی خوبی ہے،
یہ صرف انسان کے پاس ہے. اب یہ جو میں نے بات کی اس اینک سے اگلی 2-3 باتیں سنیے. ابھی تو میں نے مثال دی کہ اگر ہمارا جھگڑا ہو جائے کسی جانور کے ساتھ تو ہم منظم ہو کے عائشہ جو ہے وہ جو کرسی کی ٹانگ ہے وہ پکڑ لے گی اور میں کوئی کیمرہ پکڑ لوں گا اور آپ لوگ کوئی اور چیز نکال لیں گے اور ہم اس بھیڑیے کو یا بھالو کو ہم قابو میں کر لیں گے. اب آئیے ذرا سا اوپر. اب دیکھیے زندگی میں کتنے ایسے شعبے ہیں جن میں منظم ہونا جو ہے وہ نہایت اہم ہے مجموعی طور پہ. آپ دیکھیے کہ سیاست میں اگر انتظام نہ ہو، منظم نہ ہو کوئی گروہ یا کوئی پارٹی یا ایسی کوئی جگہ جہاں پہ بہت سے لوگ ہیں، انتظام اچھا نہ ہو تو کامیابی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے کاروبار میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، چھوٹی کمپنیاں ہیں، کوئی لوکل کمپنی ہے، ملٹی نیشنل ہیں، اس میں کوئی 50 لوگ کام کرتے ہیں، 500 لوگ کام کرتے ہیں، 5000 لوگ کام کرتے ہیں. وہ ایک منظم طریقے سے کرتے ہیں. یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا. اب دیکھیے کوئی معیشت، کوئی فیکٹری جہاں پہ منظم طریقے سے کام نہ ہو وہ فیکٹری بند ہو جائے گی. یہ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اسٹوڈیو ایک فیکٹری ہے. یہاں پہ ایک ہوسٹ ہیں، ایک پریزنٹر ہے، کیمرہ مین ہے، ساؤنڈ مین ہے، لائٹ مین ہے، آپ لوگ موجود ہیں، ڈائریکٹر ہے. یہ سب لوگ ایک منظم طریقے سے کام کریں، آرگنائز طریقے سے. اگر اس میں سے کوئی ایک گروہ علیحدہ ہو جائے اور وہ درم برم کرے تو سب کا کام خراب ہو جائے گا. تعلیمی اداروں میں دیکھیے اس بات سے قطع نظر کہ کبھی کبھی ہم نظم و ضبط کو آگے پیچھے کرتے ہیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں انگریزی کی کلاس ہے، کلاس اردو کی ہے، ٹیچر نے وقت پر آنا ہے، بچوں نے بیٹھے ہونا ہے، یہ اسکرین ہے. یہ جو خوبی ہے انسان کی مجموعی طور پہ ٹو کولیبوریٹ ان لارج نمبرز، بہت بڑی تعداد میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، یہ اس نے ہمیں بہت بڑی ایک جمپ دی ہے دنیا میں. اب دیکھیے جو مغربی ملک ہیں، جو ترقی یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، تو جب وہاں پہ ہم اترتے ہیں جہاز سے تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ قطار میں کھڑے ہونا ہے، سڑک جو ہے وہ کہیں سے بھی کراس نہیں کرنی، زیبرا کراسنگ سے کراس کرنی ہے، قانون نہیں کو توڑنا، دھکم پیل نہیں کرنی، بد نظمی، بد امنی نہیں کرنی. اور کوئی ایسا ملک جو چھوٹا ملک ہو جہاں پہ تتر بتر ہے نظام اس کا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ کولیبوریشن نہیں ہوتی، لوگ کولیبوریٹ نہیں کرتے. اب یہ جو ماڈل ہے اس کو اور چھوٹا کیجئے. گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی تمہارا کام کھانا پکانا ہے، میرا کام روزی کمانا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، باورچی نے یہ کرنا ہے، مالی نے یہ کرنا ہے، ساس نے ڈانٹنا ہے، بہو نے ڈانٹ کھانی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی ایک نظام ہے جس نے چلنا ہے. اور کوئی شخص اگر نظام کو خراب کرے اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، کبھی کبھی مار پڑتی ہے، کبھی کبھی تانے پڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ انسان کی خوبی ہے منظم ہونا. یہ کیسے آتی ہے انسان میں؟ اور کیا چیز ہے کہ وہ جو ہم نے صنعتی انقلابات کی بات کی وہ آئے کہاں سے؟ بہت سارے لوگ کبھی کبھی مختلف گروہوں میں، مختلف کلسٹرز میں، مختلف پاکٹس میں آرگنائز ہوتے ہیں اور اوپر چلتے جاتے ہیں. لیکن ایک اور خوبی ہے جو اس سے بھی اوپر ہے، جو انسان کو منظم کرتی ہے، اور یہ ہے وہ حتمی چیز جو انسانی فہم میں یہ بات نہیں ہے اب تک، شاید کبھی ہو جائے، ابھی نہیں ہے، کہ کیا یہ خوبی کسی اور جانور کو عطا کی قدرت نے؟ انسان اب تک یہاں تک نہیں پہنچ سکا، ہمیں نہیں معلوم کہ عطا ہوئی کہ نہیں، ہمیں البتہ ہوئی. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، یو کین امیجن. آپ کا ایک تخیل ہے. کسی شخص نے کبھی بیٹھ کے یہ سوچا تھا کہ کیوں نہ ایک چھوٹی سی چیز ہو، اس کو جب میں انگلی لگاؤں تو میرا بھائی یا میری بہن اگر ہزاروں میل دور ہیں تو اس سے میرا رابطہ ہو جائے. یہ کوئی جانور، کوئی گدھا، کوئی گھوڑا، کوئی سانپ، کوئی بچھو یہ بات تصور بھی نہیں کر سکتا. کوئی ایسی چیز جو مادی حقیقت نہیں ہے. جانوروں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ مادی حقیقت تک ہی محدود ہوتی ہے. یہ کھانا ہے، یہ رزق ہے، یہ قبیلہ ہے، یہاں سے حملہ ہو جائے گا، یہاں بھاگ جاتے ہیں، یہ موسم بدل رہا ہے، یہ پانی ہے، بس. انسان کے پاس ایک ایسی خوبی ہے کہ انسان اپنی مادی دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا تصور کر سکتا ہے. اور آپ سب بھی کرتے ہیں اور بہت دفعہ کیا ہوگا آپ نے، اور اس کو آئندہ بھی کریں. مثال کے طور پہ بیٹے بڑے ہو کے کیا بننا ہے آپ نے؟ وہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، یا میں نے یوٹیوبر بننا ہے، یا میں نے جو بھی ایکٹر بننا ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے بچہ؟
یہ تصور کر رہا ہے، تصور بس کر رہا ہے، یہ تصور کر رہا ہے. سوچ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے بڑے ہو کے؟ میں نے کسی کے لیے کوئی کام کرنا ہے، میں نے ملک کی خدمت کرنی ہے، میں نے بیواؤں کی مدد کرنی ہے، میں نے بڑے ہو کے عائشہ جہاں زیب کی طرح بننا ہے، یا بڑے ہو کے ایسا نہیں بننا. وی آر امیجننگ دس. یہ جو خوبی ہے آپ سب میں، اور ہم لوگ یہ کرتے ہیں والدین عام طور سے یا معاشرہ بھی، کہ بات تو یہ رومانوی ہے لیکن سائنسی بھی ہے، کہ بچوں کو یا بڑوں کو بھی خواب دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے. اجازت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ جب کوئی شخص، بیٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اماں ابا ہیں، ہمسایہ ہے، کوئی ساتھ کام کرنے والا ہے، وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں، میں سوچ رہی ہوں کہ میں ایسے ایسے کروں، یا ایسے ایسے کرنے کو دل کر رہا ہے کہ کوئی کاروبار کرنا چاہیے، یا باہر چلی جاؤں پڑھنے کے لیے، یا گھر بنا لیں کچھ سالوں کے بعد، یا فلاں کریں، تو عام طور سے لوگ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل ہے، اس ملک کے حالات ہی ایسے نہیں ہیں، یہ تو خاندان میں کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے، مہنگائی بہت ہے، تم کیسے کرو گے، تم سے کیسے ہوگا، اور نہ ہوا تو کیا ہوگا. یہ جو میں نے ابھی بتائی ہیں آپ کو باتیں، جو حوصلہ شکنی کی باتیں ہیں، یہ آپ نے اس شخص کا جو خواب دیکھنے کا، تصور کرنے کی صفت تھی، اس کو ضرب پہنچائی ہے. تو دو کام کیجئے. آخری ایک بات ہے، وعدہ کرتا ہوں یہ آخری بات ہے. پہلا کام، آپ میں جو یہ قدرت ہے کچھ سوچنے کی، تصور کرنے کی، امیجن کرنے کی، خواب دیکھنے کی، اور کوئی شرط نہیں کہ آپ نے خواب ایسا دیکھنا ہے کہ میں نے پوری دنیا پہ غالب آنا ہے. ایسے خواب کی بات میں نہیں کر رہا. اپنی زندگی سے متعلق، اپنے پیاروں کی زندگی سے متعلق، اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی سے متعلق، اپنے شہر، اپنے ملک، اور اگر بہت بڑی ویژن ہے آپ کی تو ٹھیک ہے، انسانیت. کیا میں کروں، کیا تصور کروں کہ یہ مکمل ہو تو کتنا لطف آئے. ایک امریکی آرٹسٹ تھا. اگر آپ نے زندگی میں کبھی کوئی کارٹون دیکھا ہے، جو دیکھے ہوں گے آپ نے، اس بات کا احتمال بہت زیادہ ہے کہ وہ کارٹون کہیں نہ کہیں ایک شخص نے بنایا تھا. اس شخص کا نام ہے والٹ ڈزنی. وہ ایک جینیس آدمی تھا. اس نے کارٹونز ایک طرح سے ایجاد کیے تھے. وہ یہ کہتا تھا if you can imagine it then you can do it. اگر آپ تصور کر سکتے ہیں اس چیز کو تو پھر آپ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں، لیکن تصور کیے بغیر نہیں حاصل کر سکتے. یہ تو طے ہے. یہ ممکن ہے کہ آپ تصور کریں اور حاصل نہ کر پائیں، یہ ممکن ہے، کیونکہ بالآخر نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن یہ طے ہے کہ اگر آپ نے سوچا بھی نہ، تصور بھی نہ کیا، تو پھر وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. یہ جو انسان کی خوبی ہے، تصور کرنے کی، تخیل کو پھیلانے کی، امیجن کرنے کی، یہ بہت قیمتی تحفہ ہمیں عطا ہوا ہے. یہ جو عائشہ نے ساری کی ساری صنعتی انقلابات کا قصہ سنایا، آپ صبح سے لے کے شام، شام سے لے کے صبح ہو جائے گی، آپ وہ سہولیات گن نہیں پائیں گے کہ جو آپ آئے دن استعمال کرتے ہیں اور کبھی تصور بھی نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. تکیہ ہے، بستر ہے، چھت ہے، پنکھا ہے، فریج ہے، کھانا ہے، ٹھنڈا پانی ہے. ارے ایسی چیزیں ہیں کہ تصور بھی نہ کر پائیں. یہ سب اس لیے کہیں نہ کہیں کسی نے یہ اپنے تصور میں سوچا تھا کہ کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ ایک مشین ہو ٹھنڈی، اس میں کھانا رکھ دو، وہ 2 دن تک خراب ہی نہ ہو. ارے کسی نے سوچا اور بنا بھی لیا. تو آپ نے اپنی زندگیاں جو بہتر کرنی ہیں، اور ضرور بہتر کیجئے. یہ اگر ہمارے اوپر کوئی ایک بندش کہہ لیجئے، ذمہ داری کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، وہ یہ اولین یہ ہے کہ بھئی ہمیں جو مواقع عطا ہوئے ہیں، اس میں ہم نے اپنی زندگی بہتر کرنی ہے، اور جس کا جتنا ظرف زیادہ ہے وہ اپنی زندگی سے دوسروں کو اتنا ہی فائدہ زیادہ پہنچاتا ہے. جب ظرف کم ہوتا ہے تو ہم صرف اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے. ارے چھوٹا رہ گیا ظرف. تو ظرف بھی بڑا کیجئے اور اپنی امیجنیشن بھی بڑی کیجئے. یہ ہے جی آج کا قصہ. اب آپ جانیں اور عائشہ جہاں زیب جانیں. میری ذمہ داری پوری ہوئی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ ایسے تھوڑی بچ کے جا سکتے ہیں. جو ڈسکشن شروع ہوئی، جہاں سے شروع ہوئی، تو یعنی اگر ہم اس کے کرکس میں جائیں تو ڈسپلن وہ چیز ہے جس سے انسان یہاں تک پہنچا، اور امیجنیشن وہ چیز ہے جس سے ہم یہاں تک آئے. تو اگر آپ منظم ہو جائیں، اگر خود کو اس سوچ کے اس دائرے کو منظم کر لیں، تو شاید ہم بھی کچھ نہ کچھ ایجاد کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کا کچھ کر سکتے ہیں.
تو میں جاننا چاہوں گی ہماری آڈینس میں کون ہے ایسا جو منظم طریقے سے سوچتا ہے. میں ایک بات ایڈ کروں, بہت پرانی بات ہے, 1970 کی دہائی کے آخر اور 1980 کی دہائی کی. میں اسکول میں تھا اور یہ وہ زمانہ ہے جب ہمارے اس شہر میں پرائیویٹ اسکول بہت ہی کم تھے, بلکہ ناپید تھے. تو تقریباً ہر کوئی گورنمنٹ اسکول ہی جایا کرتا تھا. میں بھی وہاں جاتا تھا, جو برا نہیں تھا, اچھا تھا. مجھے یہ یاد ہے کہ جب بریک ہوا کرتی تھی آدھے گھنٹے کی, 20 منٹ کی, اور ہزاروں بچے ہیں یا سینکڑوں بچے ہیں اور ایک کینٹین ہے, تو اگر کینٹین سے ہم نے کوئی ایک پیٹی یا کوئی ایک سافٹ ڈرنک یا کوئی چنگم یا کوئی بسکٹ لینا ہے, تو وہ گھمسان کا رن ہوا کرتا تھا وہاں پہ, جیسے جنگ و جدل ہے, اور ایک مارا ماری اور ایک دھکم پیل. تو میں چونکہ طبیعتاً ذرا نازک تھا, اب بھی ہوں, اور جنگجو نہیں تھا عائشہ کی طرح, تو مجھے یاد ہے شاید میں 10-12 برس پڑا وہاں پہ, شاید ایک دفعہ میں نے کچھ خریدا ہوا وہاں پہ, شاید بریک میں. اور میں بہت سالوں بعد میں نے قاسمی صاحب کی بات سنائی ہے آپ کو کہ انسان بذات خود ایک ایسا دلچسپ موضوع ہے. میں سوچتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں, جو سینکڑوں بچے روز دھکم پیل کر رہے ہیں, کیا اسکول کے منتظمین یہ سکھا رہے تھے بچوں کو کہ تم بد نظمی سے چیز لو, جو دھکا دے کے آگے چلا جائے گا, جو ذرا بڑا ہوگا کونی مار دے گا, اس کو تو شے مل جائے گی, تو جو ذرا کمزور ہے یا جو ذرا شرمیلا ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا. یہ کتنی بری تربیت تھی, اور کتنا مشکل ہوتا کہ بچوں کو ایک ترتیب سکھائی جاتی. دنیا جہاں کی یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں ترتیب سکھاتے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, لیکن کسی نے توجہ نہیں کی اس طرف. میں نے جن اسکولز میں پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے, ان سب اسکولز میں ٹیچرز موجود ہوتے ہیں کینٹین کے اوپر, تاکہ بچوں کو قطار بنوا کر ان سے ایک ایک کر کے ایک منظم طریقے سے ان کو چیزیں دلوا دیں. اگر ایسے کریں گے تو دھکم پیل میں کسی بچے کو جانی نقصان بھی ہو پھر ایسے بچے بڑے ہوں گے, اور منظم طریقے سے اگر سکھائیں گے تو پھر ایسے بچے بڑے ہوں گے. تو آپ خود ہی انتخاب کر لیجئے کون سا بہتر ہے. جناب ان بچوں سے پوچھتے ہیں ان کا کیا خیال ہے. جی میرا آپ سے ایک سوال ہے. کن آپ سے؟ اس آپ سے, اس آپ سے. اچھا جی, ان آپ سے. جیسے اگر آپ نے سوچا ہوگا کہ اگر آپ سے یہ نہ ہو پایا تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے بالکل یہ سوچا تھا, اور میں نے سوچا یہ تھا کہ اس کے بعد میں امرودوں کی چھابڑی لگاؤں گا. وہ تو میں بیچ ہی لوں گا. شاید تو مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے یہ ہو نہیں پایا, مجھے شبہ ہے, تو میں واپسی پہ جا کے چھابڑی سے امرود بیچوں گا. اگر اس کا سوال آپ نے سنا ہے غور سے؟ سنا ہے, وہ غور سے تو نہیں سنا. اس بچے کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ بچے تھے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ میں اس مقام تک نہیں پہنچ پاؤں گا, اور اگر نہیں پہنچ پاؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ یہ تو آپ نے بتا دیا, امرودوں کی ریڑھی لگاؤں گا, چھابڑی. وہ جو پہنچنے کا پروسیس تھا, آپ نے سوچا تھا کہ آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے؟ ایک تو پتہ نہیں کون سا مقام ہے یہ کوئی ہمالیہ کی چوٹی ہے, کون سا مقام ہے. ہاں یہ میرا ضرور ہے کہ سوچتا ویسے میں بہت تھا بچپن میں, اب بھی سوچتا ہوں بہت, اور کچھ عرصے بعد تک کہ اگلے سال یہ کرتے ہیں, یا کیوں نہ ایسے کیا جائے, اس کے نتائج ایسے ہو جائیں گے. تو 100 میں سے 50 مرتبہ ہو بھی جاتے ہیں, 50 مرتبہ نہیں بھی ہوتے, لیکن سوچنا میں نہیں چھوڑتا. اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد کسی نئی چیز کو تلاش کریں, کچھ نیا کام کریں, فرق کام کریں. وہ کبھی کبھی نہیں بھی ہو پاتا, بلکہ اکثر نہیں ہو پاتا, لیکن مجھے فکر نہیں, کیونکہ امرودوں کی چھابڑی تیار ہے میری. آپ پڑھتے ہو تو آپ نے سوچا ہے اگر آپ سے پڑھائی نہ ہو سکی تو کون سی چھابڑی لگاؤ گے؟ میرے ساتھ ہی آ جانا, امرودوں کے ساتھ سیب رکھ لیں گے تھوڑے سے. اس کا خود چہرہ جو ہے سیب جیسا ہے. جی کسی اور کو دینا چاہیں؟ جی سر, جیسے آپ کا ایرا تھا ایک کامیڈی کا, وہی ٹائم تھا پاکستان میں میوزک کا بھی, پھر اچانک ہم اینٹی میوزک ہو گئے, اینٹی کامیڈی ہو گئے, اینٹی سائنس تو ہم آلریڈی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک وقت کے بعد اس کو مار دیتے ہیں؟ انہوں نے تھا بولا ہے, آپ نے سنا ہے نا. جی جواب دیجیے. آپ نے اس پورے اتنے اچھے سوال میں صرف تھا ہی سنا ہے؟ جی میں نے سارا کچھ سنا ہے, پہلے آپ جواب دیں گے, اس کے بعد میں تھا کے اوپر جاؤں گی. آپ تھا پہ پہلے آ جائیے نا, آپ تھا کی تھا پہلے پہنچ جائے. دیکھیے میں بالکل سمجھتا ہوں کہ آپ کس تناظر میں کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے ایک اور لینز سے آپ کو یہ چیز دکھانی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ
میں کم سے کم اور عائشہ بھی مجھے معلوم ہے لفظوں کو احتیاط اور ذمہ داری سے استعمال کرتے ہیں. تو اینٹی کچھ ہونا بہت ہی زیادہ سخت لفظ ہے, اور اس کی نفی اس بات سے ہے کہ اگر میں آج گانا گانا چاہوں تو کیا میرے اوپر کوئی قدغن ہوگی؟ کوئی قدغن نہیں ہوگی, کوئی روک نہیں سکتا. کیا پاکستان میں جو ایک بہت بڑا برانڈ ہے جس کا ایک اسٹوڈیو چلتا ہے 15-16 برس سے, دنیا بھر میں ہمارے جو پاپ میوزیشنز ہیں دنیا بھر میں وہ مقبول ہیں, تو کیا یہ اس بات کی مثال اور مظہر نہیں؟ یہ عائشہ تڑپ رہی ہیں میرا جملہ کاٹنے کے لیے. میں اچک رہی ہوں اس سال, لیکن میں نے اجازت نہیں دیا. نہیں ایک سیکنڈ, اس سال اس کمپنی کے جو گانے تھے جو کہ فوک سانگز تھے, انہوں نے پوری دنیا کے آرٹسٹ کو ہلا کے رکھ دیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اینٹی سانگ ہوئے ہیں. پلیز کنٹینیو. اچھا, آپ نے صرف ٹانگ اڑانی تھی میری. جی میں نے کہا تھا, میں نے اچکنی ہے بات. تو یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اینٹی میوزک ہیں یہ تو درست نہیں ہے. یہ دعویٰ کرنا ہم اینٹی کامیڈی ہیں, تو پھر آپ نے میرے خیال میں شام کو یا رات کو کوئی بھی چینل کا پروگرام نہیں دیکھا, اس میں تو ہوتی ہی صرف کامیڈی ہے. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ بہت معیاری یا غیر معیاری ہے, میں یہ بات نہیں کر رہا, لیکن بالکل ہم اینٹی کامیڈی نہیں ہیں اور بالکل ہم اینٹی سائنس بھی نہیں ہیں. کیا اس ملک میں جو سائنسدان ہیں ان کو کام کرنے کی, اسکولز میں پڑھانے کی اجازت نہیں ہے؟ ہر ایک کو ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سے بچوں کا رجحان نہیں ہوتا سائنس کی طرف, یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری, اور ہمارے سائنسدان اس بات پہ روتے ہیں کہ کاش بچوں کے اندر ہم وہ طلب پیدا کر سکتے, وہ آگ پیدا کر سکتے کہ سائنس کی طرف یہ ان کی طبیعت آتی. نہیں آتی زیادہ, یہ بات درست ہے, لیکن کیا کمپیوٹر سائنس نہیں ہے؟ تو آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ تو لگے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے پیچھے. یہ بات درست ہے کہ بہت ساری ایسی ماحول کی چیزیں ہوتی ہیں جن میں میوزک یا کامیڈی یا میڈیا یا سائنس یا آرٹ یا سیاست جو ہے یہ پنپتی ہے, اور ہمارے پاس شاید ایسا ماحول نہیں ہے کہ یہ چیزیں زیادہ ابھریں. ہمیں ضرورت ہے, لیکن ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے. ہم بطور معاشرہ بالکل اینٹی میوزک, اینٹی سائنس, اینٹی کامیڈی بالکل بھی نہیں ہے. میں ان سے پوری بات اچکوں گی اور میں یہ کہوں گی کہ مجھے ان کی بات سے مکمل ہی اختلاف ہے. ایک دور تھا بیچ میں کچھ عرصہ, اس دور میں قدغن بھی تھے, لوگوں پہ پابندی بھی تھی اچھا کہنے پہ, پوئٹری کرنے پر. there was a time جس میں ہم نے یہ سب دیکھا ہے بحیثیت قوم, لیکن اس وقت کو گزرے ایک عرصہ ہو گیا ہے. آج آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر منڈے سے لے کر سیٹرڈے سنڈے تک کامیڈی شوز کی بھرمار ہے. کوالٹی نہیں ہے یا کہیں کہیں کوالٹی ہے, لیکن ہے. آپ نے چوز کرنا ہے, آپ نے دیکھنا کیا ہے. دوسری بات, ہم کریٹ کر رہے ہیں. ہاں سائنس میں ہم بہت پیچھے ہیں کیونکہ ہم آج کل اپنے بچوں کو ٹک ٹاکر بنانا چاہتے ہیں, سائنسدان نہیں. ہم اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں پڑھانا چاہتے, ان کو ایک سپورٹس میں ڈالنا چاہتے ہیں. سپورٹس بہت اچھی چیز ہے, لیکن مائنڈ کی جو سپورٹس ہیں وہ سائنس ہے, اور اگر ہم اپنے بچوں کو سائنس اور سائنس کی سپورٹس میں نہیں ڈالیں گے تو واقعی ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. لیکن اس کے لیے یہ موٹیویشن پیرنٹس سے آتی ہے, ہم سب سے. تو آپ فیصلہ کر لیں, اگر چھوٹو کو آپ بنانا چاہتے ہیں سائنسدان تو قدغن نہیں ہے ہرگز. جی دو طرح کی ہوتی ہیں, میں بتا دوں, ایک ہوتا ہے سائنسدان, ایک ہوتا ہے سائنسدان. تو اس کو سائنسدان بنانا ہے, سائنسدان نہ بنا دینا, کیونکہ سائنسدان تو پاکستانی ویسے ہی بہت ہیں. جی پہلے جو ہے وہ مطلب شوز وغیرہ کو بہت زیادہ پریفرنس دیتے تھے, لیکن اب موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک, یوٹیوبرز, ان کو کیوں پریفرنس دی جا رہی ہے اتنی؟ نہیں, میں نہیں, بالکل نہیں. آپ خود بتائیں گے. آپ میں تو اپنے تمام جواب جو ہیں وہ جو موضوع سخن ہیں اس تک محدود رکھوں گا. یہ جو بہت وسیع سوال ہیں ان کی آپ ماہرہ ہیں. جی میں بتاتی ہوں. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچوں کے آج کل اٹینشن سپین بہت چھوٹے ہو گئے ہیں. لوگ 2-3 منٹ سے 2-3 سیکنڈ سے اوپر جانا نہیں چاہتے کسی بھی کانٹینٹ کو دیکھتے ہوئے. اسی طرح ٹک ٹاک اور یوٹیوب یہ وہ پلیٹ فارمز ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کانٹینٹ اور چھوٹے چھوٹے اسکٹس کے تھرو لوگوں کو بہت مائلیج دے دی, لوگوں کو بہت پاپولر کر دیا. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں آندھی کی طرح اور جاتے ہیں طوفان کی طرح. آپ مجھے ایک کسی فیمس ٹک ٹاکر کا نام بتا دیں جو آیا, ٹھہرا اور رہ گیا اور کسی بڑے پلیٹ فارم پہ چلا گیا. کوئی یاد آ رہا ہے؟ نہیں. لینئر پلیٹ فارم ایک ایسی درس گاہ ہے, اسپیسیفکلی پی ٹی وی,
جہاں سے جو لوگ گزرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور پھر وہ ان کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے. لہٰذا آج جن کو جلدی جلدی فیم مل رہا ہے, انسٹنٹ فیم, بہت اچھی بات ہے, یہ ان کے نصیب کا ہے, لیکن وہ بہت اسے الانگیٹ کرنے کے لیے, اسے سسٹین کرنے کے لیے, ان میں اگر وہ ویلیو, وہ کانٹینٹ اندر نہیں ہوگا, مورل اندر نہیں ہوگا, وہ چل نہیں سکتے. جی سر, آئی ہیو 2 questions. مائنڈ سیٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, بٹ پیرنٹس جو ہیں اتنے سپورٹیو نہیں ہیں, مطلب کہ وہ ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں. ہم گرو کرنا چاہتے ہیں بٹ وہ somehow روکتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں بیٹے, اس طرح کرو, آپ کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے, جو ہم نے کیا وہی آپ کریں. ان سے فائٹ کرنی چاہیے پیرنٹس سے کہ کیا کرنا چاہیے, مطلب کہ ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے, بڑے ہیں. ایک یہ کویشچن ہے. دوسرا یہ کہ وداؤٹ ڈسپلن اینڈ کولیبریشن از لائک دیٹ, کہ ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے, دوستوں کو, فرینڈس کو, کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کے بغیر بھی ایز اے انڈیویجول ہم گرو کر سکتے ہیں, سکسیس حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ پہلے سوال کا جواب میں کرتا ہوں کوشش دینے کی, دوسرے سوال کا جواب عائشہ دیں گی, کیونکہ اس کا تعلق پرورش اور تربیت سے ہے. اچھا, بغیر کولیبوریشن کے اور ڈسپلن کے, تو پہلے تو یہ طے کرنا ضروری ہے انفرادی سطح کے اوپر کہ آپ نے سکسیس کا لفظ استعمال کیا, تو سکسیس سے مراد کیا ہے بھائی آپ کی؟ کیا ہو زندگی میں میری, میں کیا حاصل کروں تو میں یہ محسوس کروں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈگری ہوگی, وہ شادی ہوگی, ایمبیشن, $100 ملین ہوں گے, وہ کسی کی مدد ہوگی, وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک پلان ہوتا ہے, ایک ایمبیشن ہوتا ہے کہ آئی ہیو ٹو ریچ ایٹ دس اسٹیج, یہاں تک پہنچنے, یہاں تک گرو کرنے. ٹھیک, اور تو وہ ایک تو ظاہر ہے ہر شخص کا وہ فرق ہے جو بھی پیمانہ ہے, لیکن یہ بات طے ہے, مجھے دنیا میں کسی ایک شخص کی مثال دیں, کسی ایک شخص کی, کہ جس نے کسی دوسرے شخص یا اور دوستوں یا ساتھیوں یا مددگار کے بغیر تنہا کوئی کامیاب چیز کی ہو. وہ ایڈیسن ہو, وہ نیوٹن ہو, وہ کوئی کھلاڑی ہو, وہ کوئی سیاستدان ہو, وہ کوئی بھی ہو. تو یہ تو طے ہے کہ بھئی جو کامیابی ہے, وہ جو بھی پیمانہ ہے کامیابی کا, اس میں کولیبریٹ کرنا چاہیے. اور بچوں کو اور خود بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اب آ جائیے ذرا باریک چیز کے اوپر, کیونکہ باریک چیز ہے یہ, کس کے ساتھ کرنا ہے کولیبریٹ. تو اگر میں نے کرکٹ ٹیم بنانی ہے کہ 11 کھلاڑی ایسے ہوں جو ورلڈ کپ جیتیں, تو مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ آپس میں کھیل لیں گے, اس میں کون سے ایسے 1-2 ہیں جو اس نظریے کے اوپر نہیں ٹھیک سے چلتے. سر ایکچولی ٹرسٹ ایشو ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح بھی جتنے بھی بڑے آئیڈیاز آئے ان کی ماسٹر کاپیز, اور ایون کہ جو ان کے فرینڈس تھے, جیسے کہ اگر باہر کی کچھ کمپنیز کی بات کیجیے جنہوں نے بہت گرو کیا, جو اوریجنل آئیڈیا لے کے آئے وہ ان کا نام بھی نہیں آگے آ سکا اور دوسرے لوگ آگے آ گئے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کولیبریشن میں تھوڑا ٹرسٹ کے ایشو کی وجہ سے تو میں کوپریٹ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بہت بڑا آئیڈیا ہے کہ جس سے انسانیت کی بہت بہتری ہوگی, اور آپ کو خوف ہے کہ کوئی اور وہ آئیڈیا لے کے انسانیت کی بہتری کر دے گا اور آپ کی تعریف نہیں ہوگی, تو آپ نہ کریں کولیبریٹ پھر کسی کے ساتھ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, سائنس یہ کہتی ہے کہ یو مسٹ لرن ٹو کولیبریٹ ود ہو, دیٹس فار یو ٹو ڈیسائڈ, کس کے ساتھ کیا جائے کس کے ساتھ نہ کیا جائے, وہ آپ نے طے کرنا ہے. جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ بھی والدین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میاں یہ تم کیا کر رہے ہو, ایسے کرو, یہ کام چھوڑ دو, یہ قرہ میرے نام نکلا ہے. جی فال, دیکھیے جی, فال میرے نام نکلا ہے. میں نے اپنی چونچ سے نکالا نا, نکالا اپنے چونچ سے. تو ماں باپ ہمیشہ بچوں کی پرورش کرتے ہوئے, انہیں ایک طریقے سے گروم کرتے ہوئے یہ سمجھاتے جاتے ہیں کہ زندگی کا یہ زاویہ ہے, اس کو اس طرح گزارو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, ہم نے یوں کیا تھا. کیونکہ وہ ماضی میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں, کیونکہ ماضی ان کا وہ گلوریس پاسٹ ہے, ان کی وہ جوانی ہے جس پہ ان کا پیک ٹائم تھا. تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بیسٹ تھا, تو ہم یہ حصہ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں کہ ایسے ہی بن جاؤ تم. اور یہ کسی بھی انسان کا ہے. آپ جب کچھ سال آگے بڑھ جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ جو وقت تھا جو میں گزار آیا ہوں وہ بہترین وقت تھا. تو کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کے آگے ان کے لیے کچھ برا نہیں چاہتے, تو وہ چاہتے ہیں کہ بہترین حصہ ہی گزارے اولاد. اب ان کا بہترین ان کے حالات, ان کے معاملات کے ساتھ اور ان جیسا ہے.
آپ کی نظر, سوچ, زاویہ ان کے اس جگہ سے, اس سٹیج سے آگے ہے. یہ بات وہ نہیں سمجھ پاتے, وہ وہیں اسی جگہ پر اسی میموری میں سٹک ہے. تو آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں ڈسکشن کے تھرو. آپ انہیں یہ فیل کرائے بغیر کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, وہ ضعیف ہو گئے ہیں, انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا یہ بھی ایک زاویہ ہے, اس سے آگے سوچنا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ اپنا پروفیشن چوز کریں, تو یہ تو میری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بچہ جو ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا, انجینئر نہیں بننا چاہتا, زبردستی وہ اگر آپ کے کہنے پر بن بھی جائے گا تو وہ بس ایک چھری کانٹے کی گیم کر رہا ہوگا, وہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہوگا, وہ خود ناخوش ہوگا. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ بچہ خوش ہو اپنی زندگی میں, تھوڑا کمائے, زیادہ کامیاب نہ ہو, کم لوگ جانیں, یا اسے سب لوگ جانیں اور وہ اندر سے ایک ناخوش انسان ہو, چڑچڑا ہو, دکھی ہو؟ تو یہ چیزیں تو ماں باپ کے سوچنے کی ہیں. ہم آج بنی نوع انسان کے سفر اور ہماری آسائشوں اور زاویوں کے بارے میں بات کر رہے تھے, لیکن آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. میں ہوں عائشہ جہاں زیب اور عدیل ہاشمی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.